السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. قابل قدر سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان تقریباً مکمل ہو رہا ہے، اور رات ہمارے ہاں ہانگ کانگ میں 29ویں شب رمضان تھی اور آج 29واں روزہ ہے. ہو سکتا ہے کل عید ہو جائے اور ہو سکتا ہے ایک دن اور اللہ ہمیں اپنے لیے روزہ رکھنے کا موقع نصیب فرما دے. یقیناً رمضان ایک وہ عظیم مہینہ تھا کہ جس میں ہم سب کی اللہ نے روزوں کے ذریعے تربیت فرمائی، رات کے قیام کے ذریعے ہماری روحانیت کو جلا بخشی. اللہ نے اب اس کا اختتام اور تکمیل کا وہ مرحلہ ہمارے لیے لے آیا. دعا ہمیں یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمارے اس گزرے ہوئے ایام کو اور راتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پھر رمضان کا جو مقصد تھا، وہ جو تربیت ہماری اللہ کرنا چاہتا تھا، وہ ہم محسوس کریں کہ ہم اس سے تربیت پا چکے ہیں کہ نہیں. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی لیلۃ الجائزہ بنا دیتا ہے، انعام کی رات بنا لیتا ہے، اور فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ مزدور جب مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو اس کا کیا اجر اور معاوضہ ہوتا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، مزدور کو پوری مزدوری ملنی چاہیے، اس کا حق ادا ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا جنہوں نے میرے لیے روزے رکھے، جنہوں نے میرے لیے رات کا قیام کیا. یہ روزے داروں کی مزدوری کی ادائیگی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہمیں ہماری کوتاہیوں پہ پکڑنا چاہے تو ظاہر ہے وہ مالک ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جب اللہ نے ان سے پوچھا کہ تیرے بعد تیرے ماننے والے کیا کرتے رہے، تو حضرت عیسیٰ نے یہ جواب دیا تھا. تو ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا آج کے اس دور میں کہ اس نے روزے بالکل اسی انداز سے رکھے اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی بیشی نہیں، کوئی اس میں نقص نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. ہم سب خطاؤں اور غلطیوں والے لوگ ہیں. انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان، ہر بشر گناہگار ہوتا ہے، مگر بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو. اور یہ توبہ کرنے والا ہونا دراصل صفت ہے آدم کے بیٹے کی، چونکہ آدم کی یہی صفت تھی. یہی دو کردار ہیں اللہ نے ذکر کیے قرآن کریم کے اندر جو ہم سنتے رہے پورے رمضان میں. ایک کردار ہے شیطان کا، ایک کردار ہے آدم کا. شیطان کا کردار یہ ہے کہ اس کے اندر عجب ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو بڑا پن ظاہر کرنا ہے اس کا، اور دوسری طرف حسد کا مرض اس کو لاحق ہے. دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عجز دیا، اللہ نے اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنایا اور اپنی اطاعت کرنے والا بنایا. لیکن امکان ہے اس سے بھی لغزش کا، اولاد آدم سے بھی لغزش کا. اور حضرت آدم کو اللہ نے ایک درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دیا، جا بیٹھے، لیکن احساس ہوا تو کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے کہ غلطی کوئی کر بیٹھے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہ کا اقرار کرے، اور اللہ اس بندے کو اس گناہوں کے اقرار پر نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بعض حالات میں اگر اخلاص اور توبہ میں للہیت اور احساس ندامت ہو تو اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا اس کو اللہ تعالیٰ تو اس کو تصویر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے رمضان المبارک کو ایک تربیت کا مہینہ بنایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا کے بہت سارے ادارے اپنے ہاں کام کرنے والوں کو ایک تربیت کے مراحل سے گزارتے ہیں، اور تربیت کے مراحل سے جب انسان گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو چیزیں عام حالات میں جائز ہوتی ہیں اور ان کا استعمال ٹھیک ہوتا ہے ان پر پابندی لگ جاتی ہے۔ ایک خاص وقت میں اٹھنا ہے، ایک خاص انداز سے آپ کو چلنا ہے، اور ایک خاص خوراک آپ نے کھانی ہے، اور یہ پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو جب انسان پابندیوں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر نکھار آتا ہے، وہ اس کے اندر ایک ترقی اور عروج کی طرف اس کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور لیڈرشپ کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے سیلف کنٹرول، کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی ڈیزائر کو اور اپنی خواہشات کو جو کنٹرول کر سکے وہی سب سے بڑا قائد ہے، رہنما ہے۔ جو اپنی قیادت کر سکتا ہے وہ دوسروں کی بھی قیادت کر سکتا ہے، یعنی جو اپنے وجود کا غلام نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کا وہ غلام نہیں اور ان کا وہ پابند نہیں ہو جاتا، جیسے اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ خواہش کو خدا بنانے کا معنی کہ خدا کی ہستی وہ ہوتی ہے جس کی مان کے انسان چلے، خدا کی ہستی وہ ہوتی ہے جس کو مانا جائے، جس پر ایمان لے آیا جائے اور جس کے حکم سے سرے منہ انحراف نہ کیا جائے، وہ خدا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے نفس کی باتوں کو مانتا ہے، نفس نے کہا کہ یہ چیز کھا لو بغیر یہ دیکھے کہ یہ کھانا جائز ہوگا ناجائز ہوگا، کھا لیتا ہے۔ نفس نے چاہا کہ فلاں سے تعلق قائم کیا جائے بغیر یہ دیکھے کہ تعلق قائم کرنا جائز ہے ناجائز ہے، جس سے تعلق قائم کر لیا، اس کو کہتے ہیں خواہش نفس کا بندہ، یا جس نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ چنانچہ اللہ نے یہ تربیت ہمیں رمضان کے مہینے میں یہ دی کہ جو چیزیں تمہارے لیے حلال بھی تھیں، جائز بھی تھیں، تم اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب جب تم نے وہ تربیت کا مرحلہ طے کر لیا ہے، اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں ایک دوسری چیز، رمضان کے مہینے میں اللہ نے شیاطین کو پابند سلاسل کیا، ان کو بند کیا۔ کیوں بند کیا؟ آپ یہ دیکھیں، ایک فوجی جب تربیت کرتا ہے، فوجی کا مقصد ہوتا ہے ملک کا دفاع کرنا، اور ملک پر اٹھنے والی اور آنے والے حملے کا جواب دینا، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا، دفاع کرنا، اور بعض حالات میں اقدام کرنا، یہ فوجی کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جب تک وہ ٹریننگ کے اندر ہوتا ہے، تربیت کے اندر ہوتا ہے، تو اس کو جنگ کے میدان میں نہیں جھونکا جاتا۔ اس لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کو چونکہ تربیت کا مہینہ بنایا، شیاطین کو بھی بند کر دیا، اور اس کی تربیت کا مرحلہ مکمل کرایا۔ اب تربیت جب مکمل ہو جاتی ہے، اصل امتحان تو بعد میں ہوتا ہے، اصل لڑائی اور جھگڑا تو بعد میں ہوتا ہے۔ شیاطین کے ساتھ بھی جھگڑا ہونا ہے، نفسانی خواہشات نے بھی تنگ کرنا ہے۔ اب یہ تربیت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ آدم سے لے کے آخری انسان تک کا اگر سب سے کوئی واحد دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ چنانچہ شیاطین کے حملوں کے دفاع کے لیے اور رکاوٹ کے لیے جو چیز اللہ نے دی وہ رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ تھا، اور قرآن کی تلاوت تھی۔ چنانچہ جس انداز سے بھی شیطان آئے گا، شیطان کس انداز سے آتا ہے آپ دیکھیں، شیطان نے خود اللہ کے سامنے کہا اللہ مجھ کو مہلت دے، میں ان پر حملہ کروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم عن شمائلہم، کہ میں ان کے دائیں بائیں سامنے پیچھے سے آؤں گا۔ 4 جہتوں کا اس نے ذکر کیا کہ میں اس طرف سے اس پر حملہ آور ہوں گا۔ اے اللہ، اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟
تو گویا اللہ نے یہ اشارہ کیا اس کے اندر کہ اگر یہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، لیکن دو جہتیں ایسی ہیں جدھر سے شیطان نہیں آ سکتا، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی۔ اوپر کی جہت دعا کا قبلہ ہے اور نیچے کی جہت یہ سجدہ ہے۔ جب تک انسان سجدے کی حالت میں رہتا ہے، سجدے کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرتا رہتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کرو اور میری قربت حاصل کرو، گویا سجدہ ذریعہ ہے اللہ کی قربت کا۔ اور جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کے حالت میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا دعا کا ہے، اللہ کے رسول بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو آپ کا رخ آسمان کی طرف بلند ہو جاتا۔ تو گویا جب تک بندہ دعا کے ذریعے رب سے تعلق قائم کیے رکھے گا اور جب تک سجدے کے ذریعے بندہ اللہ سے جڑا رہے گا تو یہ شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو پائے گا۔ تو گویا اگر چار جہتوں سے آ بھی جائے لیکن ان دو جہتوں کے ذریعے رب سے تعلق اس کا جڑا رہا تو ان چار جہتوں کے ذریعے بھی اس مومن پر حملہ اس کا کارگر نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ اللہ نے یہ تربیت کا مرحلہ مکمل کروایا ہے، ہو رہا ہے تربیت کا مرحلہ۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تربیت میں پاس کون ہوا ہے کون نہیں ہوا۔ اب ہمارے پاس سرٹیفکیٹ پرنٹ ہو کے نہیں آنے، اب اللہ نے جو معیار دیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے عملوں کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ تو گویا حبط عمل ایک مستقل ایک مرض ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ نیکیاں بھی انسان کرتا ہے، ضائع بھی کر بیٹھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیکی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ساتھ رہنے والی نہیں، یعنی اس معنی میں کہ نیکیاں کر کے اس کو سنبھالے رکھنا بھی یہ ایک نیکی ہے، اور اس نیکی کی رب سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے، اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے کہ اس کی ساری نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ وہ کوئی ایمان کے اندر اپنے عقیدے کے اندر ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے، عمل کے اندر ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے، اس کی نیکیاں ضائع چلی جاتی ہیں۔ تو روزوں کی مشقت آپ نے برداشت کی اور رات کا قیام کے لیے آپ نے ہمت کی، آپ جاگے، آپ نے نیند کو قربان کیا، اب یہ سارا کچھ ہوا، تربیت کے مرحلے سے بھی گزرے۔ تو اگر پھر بھی پاس نہ ہوئے اور اگر پھر بھی ہمارے اندر تبدیلی نہ آئی تو پھر یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ لیلۃ الجائزہ، آنے والی رات یا اس سے اگلی رات جو عید کی رات کہلاتی ہے، اس کے اندر اللہ انعامات جب دیں گے تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، جاگتے رہنا چاہیے، رب سے مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ نیکی کی توفیق بھی تو نے دی ہے، اب نیکیوں کو قبول بھی تو ہی فرما۔ یا اللہ صدقے کی توفیق بھی تو نے دی ہے، صدقے کو قبول بھی تم فرما۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان روزوں میں اور روزہ رکھنے میں سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا، تاکہ اس کیفیت سے ہم بچ جائیں۔ اور پھر تربیت جب ہم نے کر لی تو ہمارے اندر اتنی قوت، ڈٹرمینیشن ہو، طاقت ہو کہ اب دشمن نے جب حملہ کرنا ہے ہم اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکیں۔ چنانچہ ایک تو ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ قبولیت سیام یا قبولیت عبادت یا قبولیت حج، کوئی بھی نیکی کی قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس نیکی کے بعد اس کو مزید نیکیوں کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ یہاں تو دنیا والے کہتے ہیں کہ نیکی پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ اگر آپ اس کو منطبق کریں نیکیوں پر، نیکی کو کھینچتی ہے، برائی کو کھینچتی ہے۔ ایک برائی کرتا ہے اور ایک برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس ایک برائی کے ارادے پر اگرچہ پکڑ نہیں ہے لیکن اس سے کئی اور برائیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس نیکی کے ارادے پر نیکی بھی ملتی تو ہے ہی، انعام تو ملتا ہی ہے، لیکن اس ایک نیکی کی برکت سے کئی اور نیکیوں کا انسان کو موقع مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے اگر یہ نیکیوں کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے، اور رب سے مانگے کہ ان کو سنبھال کے رکھیں۔
چنانچہ قبولیت اعمال صالحہ کی علامت یہ ہے کہ انسان کو باقی نیکیوں کی توفیق مل جائے اور ان نیکیوں کو بھی سنبھالے رکھنے کا موقع اللہ نصیب فرما دے. تو چنانچہ رمضان کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ روزوں میں شوق وہی ہے یا نہیں ہے, نماز کے اندر شوق وہی ہے کہ نہیں ہے, صدقات کے اندر بھی شوق وہی ہے کہ نہیں ہے, یا ہم نے جس روٹین کو چھوڑا تھا اور اس روٹین میں بعض عادتیں ایسی تھیں جن کو اللہ اور اس کا رسول ناپسند کرتا ہے, تو پھر ہم نے ان کو چھوڑا کہ نہیں, کیا دوبارہ اس طرف تو نہیں جا رہے. اس بات کو ہمیں جانچنا ہوگا, اپنے لیے تجزیہ کرنا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے کو مجموعہ عبادات بنایا تھا. اس کے اندر مالی عبادت بھی رکھی تھی, جانی عبادت بھی رکھی تھی, اور کچھ کرنے والی عبادتیں بھی رکھی تھیں, کچھ چھوڑنے والی عبادتیں بھی رکھی تھیں. روزہ خود بذات خود نام ہے, کسی چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے یہ, اور کچھ کرنے والی عبادتیں بھی رکھی تھیں, رات کی عبادتیں بھی رکھی تھیں, دن کی عبادتیں بھی رکھی تھیں. تو اللہ نے یہ جو مجموعہ عبادات دیا ہے, اس مہینے کا اختتام بھی ایک عبادت پر ہے, اور وہ عبادت صدقۃ الفطر کی ہے. اور یہ اتنا مختصر ہے, اور یہی وہ صدقۃ الفطر کی عبادت ہے. اس کے اندر اگرچہ یہ مال دار پر ہے اور صاحب مال پر ہے, لیکن اس صاحب مال انسان پر اس انداز سے ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا درجہ رکھا ہے. یعنی مقدار ہے کھجور کی تقریباً 3.25 کلو یا 3.5 کلو کے برابر آپ نے کھجوریں یا کشمش یا جو دینا ہے. یا اگر کوئی گندم کے حساب سے دیتا ہے تو اس کا نصف ہے, یعنی 2.25 کلو یا 2.25 سیر کے برابر گندم دینا ہے. یہ منیمم ہے. اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی ہے کھجور کے حساب سے دینے کی, تو وہ کھجور کے حساب سے دے دے, خود کھجوریں دے دے, مستحق کو دے دے, یا کشمش دے دے, یا جو دے دے, یا ان کی قیمت ادا کر دے تاکہ اس کا بھلا ہو جائے, غریب کا بھلا ہو جائے. لیکن اگر کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو وہ گندم کے حساب سے دے دے. لیکن ہے یہ سب کے لیے فلیٹ. اگر کوئی لاکھوں پتی ہے اس کے لیے بھی یہی ہے, کوئی ارب پتی ہے اس کے لیے بھی یہی ہے, کسی کے پاس ہزاروں ہیں اس کے لیے بھی یہی ہے. تو چنانچہ یکسانیت کا درس ہے. جیسے ایک وقت میں سب نے روزہ رکھنا, ایک وقت میں سب نے کھولنا, ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے نمازیں ادا کرنا, یہ سب مساوات کی تلقین تھی, تعلیم تھی. اور جب مساوات مسجد میں ہم رکھتے ہیں, روزے کے وقت میں رکھتے ہیں, روزے کی افطاری کے وقت میں رکھتے ہیں, صدقۃ الفطر میں رکھتے ہیں, تو اپنے ذہنوں اور مزاجوں میں کیوں نہیں رکھتے؟ ہم اپنے ذہن اور مزاج کے اندر بھی رکھیں. جب ہم نماز میں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو دل سے ہم ایک دوسرے کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں جو درس ملا ہے رمضان نے, جو درس اور تربیت دی ہے, ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. اپنے ذہنوں کو بدلیں, فکروں کو بدلیں, سوچوں کو بدلیں, اور اپنی عملی زندگی کو بدلیں مساوات کے حساب سے, خیرخواہی کے حساب سے. ہم نے ایک طرف خیرات دے دی, صدقہ دے دیا, رمضان کے مہینے میں دے دیا کہ ایک کے بدلے میں کئی گنا اجر ملے گا. یقیناً ملے گا. یہ صرف اپنی جیب سے نکال کے پھینکنا نہیں ہے. قرآن یہ تصور دیتا ہے کلا بلا تکرمون الیتیم, کہ تم یتیم کا احترام نہیں کرتے. صرف یہ نہیں کہا کہ تم یتیم کی مدد نہیں کرتے, بلکہ احترام نہیں کرتے. معلوم ہوتا ہے کہ جس کی مدد کی جائے اس کا بھی احترام ہوتا ہے. اور احترام آپ کریں گے اسی وقت جب آپ کے دل میں اس کے لیے خیرخواہی اور ہمدردی ہوگی. تو خیرخواہی اور ہمدردی ہی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور اگر خیرخواہی اور ہمدردی دوسرے کے لیے نہیں ہے تو پھر تعلق قائم نہیں رہ سکتا. تو اسلام جوڑنا چاہتا ہے, تعلق دینا چاہتا ہے. خود صدقۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے یہ صدقۃ الفطر, تاکہ مال چند ہاتھوں میں جمع نہ رہے. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, اور یہ ڈسٹریبیوشن, تقسیم ہے. اور معاشرے میں اسی وقت تک امن رہے گا جب تک کہ دولت گردش کرتی رہے گی. اور اگر دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہوگی, مرکوز ہوگی, تو پھر اس معاشرے کے اندر فساد کے آثار نمودار ہوں گے, اور لوگ چوریاں, ڈکیٹیاں, قتل و غارت کریں گے, اور ایک دوسرے کا مال ناجائز انداز سے لوٹیں گے. اس لیے مجھے اور آپ کو
ضرورت اس امر کی ہے کہ رمضان کے ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، اور جو دن باقی ایک دن یا رات بچ گئی ہے اللہ کو راضی کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔